آپ نے نوٹ کیا ہے پاکستان میں چند سیاسی جماعتیں بھلے کتنی بھی ایک دوسرے کی مخالف کیوں نہ ہو پھر بھی وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیتی ہیں اور اس حربے کو مفاہمت کا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ عوام میں تیزی سے مقبول ہونے والی نئی جماعتیں الیکشن میں بری طرح فیل ہو جائیں۔ شہید میر مرتضی بھٹو کے بیٹے اور بھٹو خاندان کے مرد واحد ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جیسے ہی اپنی جماعت بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو بعض حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں ایم کیو ایم کو اسپیس دینا شروع کر دیا ہے۔ بعض حلقے سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان سے وہی کام لیا جا رہا ہے جس کی وہ ماہر ہے، مطلب سندھ مخالف نظریہ، نسل کے بنیاد پر سیاست کرنا، اور یہ ماحول پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ہی ایم کیو ایم کو بنا کر دیا ہے۔ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو نمبر پلیٹ کا رول آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 25 جنوری کو ایکسائز کے منسٹر مکیش کمار چاولہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ 3 اپریل 2025 سے صرف اجرک ڈیزائن والی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں ہی سڑکوں پر چل سکتی ہیں۔ بعد میں اس ڈیڈ لائن کو 3 مئی اور 14 اگست تک 2 بار توسیع دینے کا اعلان بھی کیا گیا اور توسیع دی بھی گئی۔ حکومت سندھ نے اس ڈیڈ لائن تک بغیر اجرک والی نمبر پلیٹس استعمال کرنے والوں کا چالان نہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن تب تک ٹریفک پولیس لاکھوں شہریوں کا چالان کاٹ چکی تھی۔ کراچی میں 40 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلیں فعال ہیں، 60 لاکھ کاریں یا چھوٹی گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس تبدیل کرنا لگ بھگ ناممکن اور چیلنجنگ سا لگ رہا ہے۔ حکومت سندھ کی رپورٹ کے مطابق روزانہ کے بنیاد پر چند ہزار ہی نمبر پلیٹس تیار ہو پا رہی ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ 60 لاکھ نمبر پلیٹس تیار کرنی ہے اور حکومتی اداروں کی سپیڈ یہ ہے۔ فرض کریں یہ محکمہ روزانہ کے بنیاد پر 5000 نمبر پلیٹس بھی جاری کرے تو 60 لاکھ نمبر پلیٹس تیار کرتے کرتے 3 سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا، اور حکومت نے محض 14 اگست 2025 تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ پولیس کے پریشر کے باعث شہری متعلقہ محکمے کے پاس جائیں گے اور صلاحیت کی کمی کی وجہ سے مزید دشواریاں پیش آئیں گی اور یوں حکومت کے لیے ایک نئی مصیبت جنم لے سکتی ہے۔ حکومت سندھ کے اس فیصلے سے کراچی کے کروڑوں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے جس چیز سے بندے کو پرابلم پیدا ہو انسان اسے ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اجرک کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سیاسی سپیس کی۔ بڑی جماعتیں جیسا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بعض اوقات تحریک انصاف بھی ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر باری باری اقتدار میں آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ اکثر مفاہمتی سیاست کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے۔ جب ایک جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ دوسری جماعت کے کرپشن کیسز پر مکمل زور نہیں دیتی، اس امید سے کہ کل جب وہ خود اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کے مخالف بھی نرمی برتیں گی۔ بڑی جماعتیں اکثر ایسی انتخاباتی اصلاحات پر متفق ہو جاتی ہیں جو نئی یا چھوٹی جماعتوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انتخابی حلقے، کاغذات نامزدگی کی پیچیدگیاں وغیرہ وغیرہ۔ 2008 سے 2013 کے درمیان جب عمران خان کی پی ٹی آئی ابھر رہی تھی تب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے ہی اسے سنجیدہ نہیں لیا، محض اس کے خلاف بیانیہ مضبوط کیا۔ 2022 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد تمام بڑی جماعتیں پی ڈی ایم اتحاد میں مل کر اسے سیاسی طور پر محدود کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ جلسوں پر پابندی ہو، میڈیا کوریج میں رکاوٹ ہو یا انتخابی سطح پر امیدواروں کو نااہل کروانا ہو۔ شہری سندھ میں ایم کیو ایم کی طاقت کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمیشہ کم کرنے یا قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب مرکز میں حکومت سازی درکار ہوتی ہے تو ایم کیو ایم کو اتحاد میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے عوام کی بیزاری محسوس کی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، ایسے میں کچھ نئے چہرے اور نئی جماعتیں متعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے متبادل کے طور پر مرتضی بھٹو کے بیٹے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کو میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ کے پی میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان سے نئی جماعت بنوائی گئی ہے۔ اب آنے والے الیکشن میں ظاہر ہے جونیئر بھٹو یا ریحام خان وفاق میں یا کسی صوبے میں حکومت بنانے جتنی سیٹس تو لے نہیں سکتے، تب کہا جائے گا کہ سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا ایم کیو ایم کو کسی نے ووٹ دیے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس میں کیا کر سکتی ہے؟ نواز شریف اور شہید بینظیر بھٹو نے ایک دوسرے کو سیاسی ریلیف دیا، شہباز شریف اور آصف زرداری نے ایک دوسرے کو اسپیس دیا، جماعت اسلامی نے کراچی میں پیپلز پارٹی کو اسپیس دیا، ایم کیو ایم پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ سے بہت بڑا ریلیف مل گیا۔ تو یہ سارے حربے اور معاملات اسپیس سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایم کیو ایم کراچی میں مہاجر موومنٹ کے نام پر سیاست کرے گی تو پیپلز پارٹی سندھ پرست ہو جائے گی۔ نئی جماعت کے لیڈران سبھی کو اپنا بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کی جماعت نئی ہے، نئے لوگ ہیں، اور یوں سندھ کے بلینڈ فیتھ یعنی اندھے عقیدے والے، اندھے نظریے والے لوگ
इन नए जमातों और नए लीडरों से बेजार हो जाएंगे और वो पुरानी जमातों को वोट कास्ट कर देंगे। तो इसे कहते हैं सियासी स्पेस कायम करना और आने वाली नई जमात के रास्ते में रोड़ा डालना, ताकि वोटर्स का ध्यान भी ना भटके और एस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन भी ना बचे। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर करें। हाँ, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।